بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61۔ اللہ عظمت پنجتن کا اعلان کر رہا ہے، تمام تر کمالات اور فضائل بنام اہل بیت، اور اس گھرانے میں جس کی صدارت ہے وہ سرکار دو جہاں کی ذات، اور نبی کی روح اور جان کو علی کہتے ہیں۔ ارشاد حضرت احدیت ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کرے، زدم زدہ کرے، بحثم بحثی کرے، فقل تو پس ان سے کہہ دو، تعالو ندعو ابناءنا لے آتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو، وَأَبْنَاءَكُمْ تم اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ہم اپنی بیٹیاں لے آتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لے آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اور ہم اپنے جیسے لے آتے ہیں تم اپنے جیسے لے آؤ۔ بعض نے کہا ہے کہ یہاں گویا نبی فرما رہے ہیں کہ ہم خود آ جاتے ہیں تم خود آ جاؤ، مگر اگر یہ ترجمہ بھی مراد لیا جائے کہ ہم خود آ جاتے ہیں تم خود آ جاؤ، تو یہاں بھی علی کی فضیلت کے اقرار کے بغیر رہ نہیں پاؤ گے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہم خود آ جاتے ہیں تم خود آ جاؤ، تو نبی خود تو آئے، تو مولا کائنات کو کس عنوان کے تحت لائے؟ نہ بیٹوں کا عنوان ہے، بیٹی ساتھ آئی ہے، تو وہ جو اپنے ساتھ نبی لے کر آئے ہیں، تو گویا پہلے ہی مرحلے میں رحلت سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے بتا کے جا رہے ہیں کہ مجھ جیسا اگر کوئی ہے، میرے ساتھ چلنے والا اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے۔ تو ترجمہ یہ ہو یا ترجمہ وہ ہو، جی ترجمہ کوئی بھی ہو، مولا کی فضیلت سے ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور پھر ہم تو اور زیادہ واضح انداز سے کچھ کہنا چاہیں گے آج۔ سرکار دو جہاں نے ساری زندگی 63 برس کی نبوی زندگی، ہم 23 برس کی نبوی حیات کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارا یہ جو مشرب ہے جہاں جس گھڑے سے ہم پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہم جس ذائقے کے لوگ ہیں، ہم نبی کے 23 برس کی نبوی حیات کو نہیں مانتے، بلکہ ظاہری حیات سرکار کی 63 برس کی ہے، وہ 63 برس سے نبی تھے۔ اور اگر تھوڑا سا اور ذائقہ بہتر کر لیا جائے تو ہم تو اس وقت بھی نبی مانتے ہیں جب آدم نہیں تھے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے، ابھی آدم کے وجود میں اللہ نے روح نہیں ڈالی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور میرے بچوں جوانوں حدیث پوری پڑھا کرو، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ کان علی ولیا وآدم بین الماء والطین، اور علی جب بھی ولی تھا جب ابھی کچھ خلق ہی نہیں۔ نعرے کی اصلاح کی ہے انہوں نے، حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت۔ لہذا اس وقت بھی سرکار 63 برس کی زندگی، اگر مجھ طالب علم سے کوئی یہ پوچھے کہ سرکار نے 63 برس کی زندگی میں کیا پہنچایا، کیا بتایا، کیا سمجھایا،
تو وہ جو لاکھوں پیغامات سرکار نے دیے نا، ان لاکھوں پیغامات کو دو جملوں میں یوں کہوں گا کہ سرکار نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی بتایا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یا عقیدہ توحید سمجھایا یا سرکار نے حب علی بتائی. علی کے بغیر اور عقیدہ توحید کے بغیر میرا آپ کا گزارا نہیں ہے. اور عجیب رنگ ہے، عجیب ڈھنگ ہے. اللہ سے پوچھیں کہ کس کے پیچھے لگیں تو وہ کہتا علی کے، اور علی سے پوچھیں کہ کس کو مانے تو کہتا اللہ کو. یعنی علی اللہ کا پتہ بتاتے ہیں. جی لہذا میں نے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں جو میں نے مولانا محمد عون نقوی کی پہلی برسی، بھائی صاحب کی پہلی برسی کی مجلس میں وہ بات کہی تھی، اور اس کو تھوڑا سا اور رخ بدل کے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم وہاں سے یہاں کا سفر کریں تو اللہ، رسول اللہ اور علی، اور جب ہم یہاں سے وہاں کا سفر کریں تو علی، رسول اللہ اور اللہ. بھائی اس سے زیادہ اور سادہ بات کیا ہوگی کہ اگر نزولی اعتبار سے دیکھیں تو اللہ، رسول اور علی، صعودی اعتبار سے دیکھیں تو علی، رسول اللہ اور اللہ. یعنی اگر کسی کو معراج پر جانا ہے تو رستہ علی کا ہے. رستہ یہ ہے کہ پہلے علی کے دروازے پر آنا ہوگا. جس نے علی کا دروازہ ڈھونڈ لیا اسے رسول اللہ ملے، اور جو بغیر علی کے رسول اللہ مانتے ہیں ان کا حال بتاؤں گا تو آپ کو نفرت ہو جائے گی، اور میں یہاں نفرت پھیلانے آیا نہیں ہوں. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. میرے مولا نبی فرماتے ہیں، میرے مولا نبی فرماتے ہیں، میرے مولا کا قول میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. فرماتے ہیں فضل علی علی الامہ کا فضل شہر رمضان علی سائر الشہور. علی کی فضیلت پوری امت پر ایسے ہے جیسے 12 مہینوں میں ماہ رمضان. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فضل علی علی هذه الامہ، علی کی فضیلت اس امت پر ایسی ہے کہ فضل شہر رمضان علی سائر الشہور، جیسے ماہ مبارک رمضان کو سب مہینوں پر فضیلت حاصل ہے. وفضل علی علی هذه الامہ کا فضل، توجہ، لیلۃ القدر علی سائر اللیالی. علی کی فضیلت اس امت پر ایسی ہے جیسے شب قدر کو ساری راتوں پر فضیلت. نبی ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ذرا تمہیں جن چیزوں سے انسیت ہے انہی سے سمجھ لو کہ علی کیا ہے. فرمایا فضل علی علی هذه الامہ کا فضل الجمعہ علی سائر الایام. بھائی سامنے کی عربی ہے، تھوڑی ہاں ہو کر دیجئے. نبی فرما رہے علی کی فضیلت ایسی ہے جیسے سارے دنوں پر جمعے کو حاصل ہے. علی کے برابر کوئی نہیں ہے جی، علی کے برابر کوئی نہیں ہے. میں تو یہ بھی کہنا چاہوں گا جب مولا علی کی بات ہو رہی ہو تو آپ کے پاس وقت کہاں رہا جو کسی اور پہ غور کریں. اتنا کچھ ہے مولا کے بارے میں کہنے کو کہ اگر میں اور آپ ساری زندگی مولا علی ہی کی بات کرتے رہیں تو ہر بات مختلف ہوگی، ہر بات نئی ہوگی، ہر بات ہٹ کر ہوگی. اس کے لیے مجھے اور آپ کو ہنر کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، ورنہ مسئلہ یہ بہت روشن ہے. توجہ، سب سے زیادہ فرمایا
فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ علی کے فضائل بیان کروں. آمادہ ہے؟ قرآن میں بہت لفظ سنا ہے نا آپ نے، تبلیغ جی، یہ اس وقت تبلیغی اجتماع ہے، مگر اس تبلیغی اجتماع کا عنوان علی ہے. کون کہتا ہے ہمارے یہاں تبلیغی اجتماع نہیں ہوتے؟ توجہ ہے، یہ اس وقت تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے. ہر شخص کچھ لینے آیا ہے. ہر شخص کچھ سیکھنے آیا ہے، ہر شخص کچھ لینے آیا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. پورے قرآن میں افضل تقوی صاحب آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، پورے قرآن میں اللہ نے لفظ بلغ، حکم تبلیغ، اے میرے حبیب تبلیغ کرو، بلغ تبلیغ کرو، فعل امر ہے، بلغ تبلیغ کرو. پورے قرآن میں ایک ہی جگہ کہا ہے تبلیغ کرو، اور وہ ہے ولایت علی. من کنت مولا، اس کے لیے کہا نا اللہ نے اپنے حبیب سے تبلیغ کرو. ایک جگہ حکم آیا ہے علی کی بات کرو. بھائی اگر مولا کائنات کے بارے میں بات ہو گئی اور بات پہنچ گئی اور بات سنوار کر سجا کر اور اہتمام اور انتظام سے کہہ دی گئی، تو ناممکن ہے کہ جو معاشرتی مسائل ہیں، جو گھریلو الجھنیں ہیں، جو سماجی مسائل ہیں، ان کا حل نہ ملے. سارے مسئلوں کا حل ایک ہی ذکر میں ہے، اور اس ذکر کو اللہ چاہتا ہے کہ وہ حاکم رہے. اس ذکر کو اللہ چاہتا ہے حاکم رہے. دیکھیے، اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس ذات کو محور اور مرکز کیوں قرار دیا ہے. اچھا، محور اور مرکز کیسے قرار دیا ہے؟ کوئی شاخص، کوئی کسوٹی، کوئی پیمانہ، کوئی ترازو، کوئی ظرف، کوئی سانچہ کہ اس میں ڈال دیں تو طے پا جائے کہ یہ پورا اترتا ہے اپنے معیار پر یا نہیں. اگر ہم اپنی زندگیوں کو کسی بھی موضوع میں، انگنت موضوعات ہیں ہماری زندگیوں میں، انگنت مسائل ہیں، انگنت عنوانات ہیں ہم سے جڑے ہوئے، ہر موضوع میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح سمت پر رواں رہیں، صحیح رستے پر گامزن رہیں، تو ہمارے لیے کسوٹی کیا ہے، پیمانہ کیا ہے؟ اب جو سرکار کا مشہور قول میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں علی مال حق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ. حدیث یہاں مکمل نہیں ہوئی. میں اس حدیث کو سمجھانے کی، آج بچوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کروں گا. سمجھانے کا لفظ واپس لے رہا ہوں، میں سمجھانے نہیں آیا، میں نے جو سمجھا ہے وہ سنانے آیا ہوں. آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کی عزت بہت زیادہ ہے، میں آپ کو سمجھانے نہیں آیا، جو سمجھا ہے وہ بتا رہا ہوں. علی مال حق، علی حق کے ساتھ ہے، والحق مع علی، اور حق علی کے ساتھ ہے. حدیث آگے بڑھ رہی ہے، اللہم، نبی فرما رہے ہیں، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہوں. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہوں. اچھا، شیعہ ایسے، سنی ایسے، وہ امروہہ والے ایسے، اور وہ آگرہ والے ایسے، اور وہ الور والے ایسے، اور وہ لکھنؤ والے ایسے، اور وہ مسلمان ایسے، اور وہ عیسائی ایسے. یہ جو ہمارے یہاں محاورے ہمیں سننے کو ملتے ہیں جی، ان کا بھی ایک حل دے دیتا ہوں. کسی کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کے لیے رستے نہ بنانا. مولا علی نے قاعدہ دیا ہے، قانون دیا ہے. مولا علی فارمولا دے رہے ہیں، کسوٹی دے رہے ہیں. فرماتے ہیں اعرف الحق تعرف اہلہ. عجیب بات ہے، مجھے میرے بڑوں نے 7 سال کی عمر میں ممبر میں بٹھا دیا. اس وقت 47 سال پورے ہو چکے ہیں، تو 40 سال سے تو مجلس سے پڑھ رہا ہوں. حضرت مولانا بڑے بھائی مولانا محمد عون نقوی کی قائم کردہ ایک ماتمی دستہ انجمن غلامان عباس جو خیرپور میں اب بھی ان کی سرپرستی میں چل رہا ہے. تو انہوں نے ایک عزاخانہ سجایا تھا، ایک انجمن بنائی تھی، اس میں خود بھی مجلس پڑھتے تھے اور ہمیں بھی پڑھواتے تھے. اور
وہ ہماری ٹریننگ تربیت گاہ تھی، وہ بچوں کا پورا اشرا سوزخانی سے لے کر اور زیارت تک بچہ کام کرے گا، اور سارے بڑے وہاں خیرپور کی بات کروں، اور سارے بڑے وہاں پر بیٹھے ہوئے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کون کیا پڑھ رہا ہے. تو وہیں اسی نرسری سے نکلے ہوئے ہم. تو تقریباً 40 سال ہو گئے میری مجلسوں میں. ان 40 سالوں میں کبھی اتنے شیعہ نہیں ہوئے جتنا اس سال میری مجلسوں میں لوگ شیعہ ہوئے ہیں. یعنی بلا مبالغہ سینکڑوں کی تعداد میں برادران اہل سنت شیعہ ہوئے ہیں. اب لاہور مجلس پڑھنے گیا ہوں، ایک صاحب مجمع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور میں فیصل آباد سے آیا ہوں، آپ کا اشتہار دیکھا تھا، آپ لاہور آ رہے ہیں، آپ کو میں سن کے شیعہ ہو گیا ہوں، کلمہ سن لیجئے. تو پھر ہم ان سے کہتے ہیں بھائی کیوں شیعہ ہوئے ہو؟ تو میں تو بھرتی کرتا نہیں ہوں، جو پرانے شیعہ ہیں وہی پکے شیعہ ہو جائیں، نئے شیعوں کا دھڑا دھڑ اضافہ کرتے رہیں اور اپنی پریشانیوں میں بھی اضافہ کرتے رہیں. تو باقاعدہ میں پوچھتا ہوں کہ بھائی کیا مطلب ہے، اور پھر جب یہ آیا ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ، تو جس سے بھی میں نے پوچھا کہ بھائی کیوں شیعہ ہو رہے ہو، تو میں اس سے ایک جواب کہتا ہوں بھائی خدا کے واسطے ہماری وجہ سے شیعہ نہیں ہونا، ہمارا حال اچھا نہیں ہے. چلے میں صیغہ متکلم واحدہ کر، میری وجہ سے شیعہ نہیں ہونا، کیونکہ آپ میں سے کوئی ناراض ہونے کا مجھے اندیشہ ہے، میری وجہ سے شیعہ نہیں ہونا، میرا حال اچھا نہیں ہے. تو میں جب ان سے پوچھتا ہوں بھائی کیوں شیعہ، میری وجہ سے تو نہیں ہو رہے، تو کہتا نہیں. ایک نے تو ایسا حسین جواب دیا جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا. مائک ہم نے اسے پکڑا دیا تھا، 4-5 جوان تھے جو ساتھ آئے تھے، دیوبندی فیملی کے تھے. تو اس نے مائک لے کر کہا کہ میں شیعہ ہو رہا ہوں عظمت علی اور صبر حسین کی وجہ سے. ساتھ دیجئے اس کا. تو میں نے بہت سوچا کہ آخر اسی سال اتنے لوگ کیوں شیعہ ہو رہے ہیں اور مجھے ہی یہ انعام کیوں مولا عطا کر رہے ہیں. ویسے تو ان کا کرم جب چاہیں جس پہ چاہیں، مگر پھر یاد آیا کہ اس سال کراچی کے ایک ہوٹل کے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر کچھ لوگوں نے باتیں کی تھیں کہ یہ شیعوں کی اذان دہشت گردی ہے. تم جس اذان کو دہشت گردی کہہ رہے تھے وہ علی کا کلمہ تمہارے گھروں میں چلا گیا. لبیک یا حسین، بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. اس ذکر کو روکا نہیں جا سکتا. اب کسوٹی کیا ہے؟ ہماری وجہ سے شیعہ نہ ہو بھائی، ہمارا حال اچھا نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے ساری باتیں سمجھ میں آ گئی فلاں صاحب کو، جن کے کلپس بہت چل رہے ہیں، ساری باتیں سمجھ میں آ گئی، شیعہ کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے بے ساختہ کہا تمہاری وجہ سے نہیں ہوتے. کچھ مجھے اپنے حالات اچھے کرنے ہوں گے. جب ہم اپنے حالات اچھے کر لیں گے تو لوگ دروازے پہ کھڑے ہیں، اندر آنے کو میں روک رہا ہوں. تھوڑا سا اپنا میرے بچوں جوانوں میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آپ سے، بزرگ کچھ دیر کے لیے مجھے قبول کر لیں، برداشت کر لیں، جی معاف کر دیں. لیکن میں جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ معاملات کو، کردار کو، طریقوں کو، انداز کو، رویوں کو ذرا اور انسانی تر کر لو. اپنے رویوں کو، اپنے طریقوں کو ذرا انسانی تر کر لو، جو انسانیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہیں کچھ اور بہتر ہے، ایک قدم اور آگے. میں گزارش کروں گا اپنے عزائی اداروں سے کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے وہ تم جانو اور تمہارا مولا جانے، مگر چوک پر اور مائک پر وہ عقیدہ بیان کرو جس سے علی راضی ہوتا ہو. چوک پر اور روڈ پر اور مائک پر وہ عقیدہ اپنا بیان نہ کرو جس سے علی مولا راضی نہیں ہوتا. اور مجھے بھی نہ سنو آپ بھائی، مت سنو مجھ مولوی کو، نہج البلاغہ جا کے پڑھ لو، علی کی پسندیدہ کتاب قرآن جا کے پڑھ لو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مولا کے نام پر، خدا کے واسطے، علی کے واسطے، علی کے نام پر علی سے لوگوں کو دور نہیں کرو.
جی مجمع متحمل نہیں ہے. مائک کا تقاضا یہی ہے کہ میں اس سے زیادہ صراحت نہ کروں, معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. شیعہ ایسے ہیں, میں نے کہا ہمیں دیکھ کر نہیں ہونا شیعہ, حق کو پہچان لو. مولا علی کا کسوٹی دی ہوئی کسوٹی, حق کو اعرف الحق, علی کہہ رہے ہیں حق پہچانو تو عرف اہلا, خود بخود اہل حق سمجھ میں آ جائیں گے. اہل حق سے حق نہیں سمجھ میں آئے گا, حق سے اہل حق سمجھ میں آئیں گے. اور حق کیا ہے؟ نبی فرما رہے ہیں اللہم ادر الحق ہے سو مادار علی, حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو. تو کسوٹی میری اور آپ کی ہماری علی مولا, پیمانہ ہمارے لیے علی. اس روایت کو اہل سنت نے, شیعوں نے, سب نے حدیث کو لکھا ہے جو سرکار کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے. ابن قتیبہ نے الامامۃ والسیاست کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے, اور روایت اس طرح سے لکھی کہ حضرت محمد ابن ابی بکر اپنی بہن حضرت عائشہ کے پاس جا کر کہتے ہیں بہن مجھے اتنا بتاؤ, کیا اس حدیث کی تصدیق کرتی ہیں آپ کہ نبی نے فرمایا الحق ما علی والعلی وعلی ما الحق, اللہم ادر الحق ہے سو مادار علی, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے, اور یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جائے. تو کچھ دیر سوچنے کے بعد فرمایا ہاں یہ سرکار نے فرمایا. تو حضرت محمد ابن ابی بکر نے فرمایا باجی اگر نبی نے یہ فرمایا ہے تو جہاں علی جا رہا ہے میں وہیں جا رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وقت بہت ہو گیا اور مجھے مصائب کا بیان بھی مفصل حق بنتا ہے کہ میں حق کی تعریف کی ہے, حق کی تعریف کی ہے اہل لغت نے. الحق فی اللغہ, ریکارڈ ہو رہا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے اس مجلس کو. الحق فی اللغہ هو ثابت الذی یسوغ انکارہ, حق اس ثابت شے کو کہا جاتا ہے جس کا انکار ممکن ہی نہ ہو. تھک گئے آپ؟ لغت کی اس تعریف سے ہی سمجھ لو کہ علی کیا ہے. علی اس ثابت شے کو کہا جاتا ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. ماننا پڑے گا, ماننا پڑے گا بالآخر علی کو, ماننا پڑے گا. مجھے وہ ملنگ, مجھے وہ درویش اچھا لگتا ہے جو ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کے کشکول گلے میں لٹکا کے گلی کوچوں میں بازاروں شاہراہوں پہ آوازیں لگاتا ہے علی حق. علی کا پہلا نمبر, جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا وہاں وہ ملنگ جاتا ہے اور مولا کا جا کے پیغام پہنچاتا ہے. مجھے اس لیے اس سے پیار ہے کہ وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. سب کو اس دروازے پر آنا ہے, سب یہیں آئیں گے, اور اگر اس دروازے پہ خود سے نہ آئے تو اللہ کو لانا بھی آتا ہے. اللہ کو لانا ایسے آتا ہے کہ جب علی کا پوتا نماز پڑھائے گا, حضرت عیسیٰ پیچھے پڑھ کر بتائیں گے ساری دنیا علی والوں کی ہے, ساری کائنات علی کے بچوں کی ہے, یہ ساری زمین بحق علی تمام ہوگی. مستقبل آئندہ, یہ لغت کے اندر تعریف حق. اور اصطلاح کے اندر حکمن مطابق للواقع مقابلہ الکذب, ایسا حکم جو حقیقت کے مطابق ہو اور اس کی ضد کذب ہے. حق کے بارے میں مجھ طالب علم نے 10 تشریحیں ترتیب دی جو کسی اور موقع پر, مگر ان 10 میں سے 10ویں کو یہاں بیان کر دیتا ہوں. حق کا کیا مطلب ہے, حق کا کیا مطلب ہے, اس کی 10ویں تشریح مجھ سے آپ لے لیجئے اور یہیں سے میں فضائل کے باب کو تمام کروں گا. جی حق, ہا اور قاف انہیں جوڑیے تو عدد 9 بنتا ہے. حق کا عدد 9 بنتا ہے اور فاطمہ کا عدد بھی 9 بنتا ہے. علی ما الحق والحق ما علی, فاطمہ علی کے ساتھ ہے, علی فاطمہ کے ساتھ.
सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। फातिमा अली के साथ है और अली फातिमा के साथ है। या अल्लाह, हक को वहां मोड़ जहां अली जाता है, फातिमा वहीं जाएगी जहां अली जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और फातिमा कौन है? फातिमा कौन है? मन अर्जाहा फकद अर्जानी, मन अबगज़हा फकद अबगज़नी। जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुझे राजी किया, और जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझ मुस्तफा को नाराज किया। शब शहादत है। अली मौला के घर में बच्चियां, बेटियां, बेटे, पोते, पोतियां, नवासे, नवासियां सब अली मौला के बदने अक़दस के करीब बैठे हैं। रोने वालों, 4 साला एक पोता भी है जिसे अली ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र 4 साल की है। अपने दादा का जनाजा देखेंगे। शब शहादत है। 19वीं की सुबह जो ज़रबत लगी, वो तलवार जिसे 1000 दिरहम में खरीदा गया और 1000 दिरहम के जहर में उसे बुझाया गया, वो तलवार अली के फर्क अक़दस को 2 नीम कर गई। खुल गया अली का सर, खून बह रहा है। मौला इमाम हसन ने आगे बढ़ के बाबा के सर पे पट्टी बांधी। इस खुले हुए सर को, इस खुले हुए सर को रोक रहे अली, मौला हसन रोक रहे हैं। उधर खून बह रहा है, सर पे मौला हसन पट्टी बांध रहे हैं और मौला अली फरमा रहे हैं, बेटा हसन इतना बताओ, मेरी दाढ़ी रंगीन हो गई? मेरे सर के खून से अजर कमल अल्लाह। जो रोने आए अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। इतना बताओ, मेरे सर के खून से मेरी दाढ़ी रंगीन हो गई? इत्मीनान देखिए अली का। फरमाया बाबा हाँ, आपकी दाढ़ी आपके सर के खून से रंगीन हो गई। फरमाया बेटा, तुम्हारे नाना ने जो मुझे बशारत दी थी वो बशारत पूरी हो रही है। तुम्हारे नाना ने कहा था अली तुम्हारे सर पे एक ज़रबत मारेगा, उस ज़रबत के लगने से तुम्हारे सर के खून से तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी दाढ़ी का रंग सुर्ख हो जाएगा। उस जख्म में तुम ठीक नहीं होगे, बल्कि मुझसे मुलाकात को आ जाओगे। वहां सर पे तकलीफ है, जख्म लगा हुआ है और अली की कैफियत। और अज़ादारों, कुछ हाल ऐसा है, कुछ कैफियत ऐसी है जैसे अली मौला बस जाना चाहते हैं। 2 दुआएं ऐसी की 2 हस्तियों ने कि इलाही आमीन कहने वाले इलाही आमीन कहने से पहले रो पड़े। एक जनाब ज़हरा ने अपने सारे छोटे छोटे बच्चों को जमा किया। जनाब ज़ैनब उस वक्त 4 साल की हैं, इमाम हसन 6 साल के हैं, इमाम हुसैन 5 साल के हैं। आपके घरों में 5 साल, 6 साल, 4 साल के बच्चे हैं ना? अच्छा, जिन छोटे बच्चों की मां, जब छोटे बच्चों की मां मर रही होती है ना, उसका हाल बड़ा गैर होता है। वो पहले तो ये सोचती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। वो अपने शौहर को बुला के कहती है मेरे बच्चों का ख्याल रखना, अजर कमल अल्लाह। आवाजों को आजाद करेंगे। हक है बुलंद आवाज से गिरिया करना। सारे बच्चों को मेरी बीबी ने बाहर ले जाइए, इन्हें बाहर ले जाइए, कैंप होगा, कोई मेडिकल कैंप होगा, वहां तक ले जाइए। उठो बेटा उठो, लेके जाओ।
چھوٹے بچوں کی ماں، چھوٹے بچوں کی ماں، سہارا دو بھائی، اٹھو نا بیٹا، اٹھو جاؤ، ننھے ننھے بچے ہیں، آگے آؤ، ننھے ننھے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. جناب زہرا نے آواز دے کر کہا زینب اپنے بھائی حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ، میں ایک دعا کروں گی تم الہی آمین کہنا. اب بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، الہی آمین کہنے لگے. ماں بستر علالت پر ہے، ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ماں کے بازو پر ورم ہے، اس بی بی کا بچہ مارا گیا ہے. اجر و کمال اللہ. اس کیفیت میں جناب زہرا ہے اور بچوں سے کہہ رہی ہیں میں دعا کروں گی تم الہی آمین کہنا. اب ننھے ننھے ہاتھ بچوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. ایک دعا کی جناب زہرا نے جس پر بچے چیخ مار کے روئے. دعا سنا دو. دعا کی بی بی نے اللہم اجل وفاتی، یا اللہ میری موت کو جلدی بھیج. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. یہاں علی مولا اب اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں، اب اس دنیا سے علی جانا چاہتے ہیں. علی کا دل ہی نہیں ہے دنیا میں، علی اس دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں. 2 قدم لے کے چلے، فرمانے لگے بیٹا حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے. آپ نے بھی سنا اور میں نے بھی پڑھ دیا. یہ کس نے کہا؟ جس نے خیبر فتح کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے خندق فتح کیا، جس نے بڑے مشکل مرحلے طے کیے. وہ فرما رہے ہیں بیٹا حسن اب میرے پیروں میں دم نہیں ہے. تو ایک قالین بچھایا گیا، مولا کو اس پہ لٹایا گیا. قالین اٹھا کر چل رہے ہیں بچے، مولا کو لے کے چل رہے ہیں. جیسے ہی گھر قریب آیا نا، فرمان لگے بیٹا مجھے زمین پہ اتار دو، بیٹا میں پیروں سے چل کے گھر میں جاؤں گا. کہا بابا آپ کے پیروں میں دم نہیں ہے، آپ نے ابھی خود کہا. بابا 2 قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے، گھر تک ہمیں لے جانے دیجئے. فرمان لگے زینب مجھے اس حالت میں دیکھ نہیں پائے. زینب اجر و کمال اللہ مجھے اس حالت میں دیکھ نہیں پائے گی. میں کہوں گا مولا آپ کی بچی کا بڑا حوصلہ ہے، آوازیں آزاد کریں، پرسہ دیں گے. مولا آپ کی زینب کا بڑا حوصلہ ہے، یہ 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھے گی. فرمانے لگے بیٹا حسن یہ چاہنے والے جو میرے اصحاب ساتھ آئے ہیں نا مسجد کے نمازی، ان سے کہو یہ واپس چلے جائیں. کہا بابا یہ محبت میں آئے ہیں، گھر کا دروازہ قریب ہے، اب گلی میں ہم مڑیں گے تو ہمارا گھر آ جائے گا. بابا یہ چاہنے والے ہیں، دروازے تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو آہستہ سے فرمان لگے میری خبر زخم کی خبر گھر تک تو پہنچ گئی ہوگی، میری بچیاں رو رہی ہوں گی، زینب ام کلثوم کے رونے کی آوازیں نامحرموں کے کان میں آئیں گی. میں کہوں گا مولا یہی کوفہ ہوگا، آپ کی زینب فریادیں کرے گی کوئی ہے جو ہمیں چادر لا دے. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. تھکیں گے نہیں عزادارو، پرسے کی رات ہے. مولا علی کو گھر میں پہنچایا گیا. جو علی رستے بھر بچوں سے بیٹوں سے کہتے رہے حسن گریہ نہیں کرو، حسین گریہ نہیں کرو، عباس آنکھوں میں آنسو نہ لاؤ، محمد حنفیہ خبردار گریہ نہ کرو. جو علی سارے رستے بچوں کو کہتے رہے نا کہ گریہ نہ کرو، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے زینب کو آتے ہوئے دیکھا تو خود رونے لگے. علی ایسے روئے ہیں کہ علی کے گھر میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئی. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. طبیب کو بلایا گیا. طبیب امام حسن نے فرمایا محمد حنفیہ جاؤ بھائی طبیب فلاں طبیب کو بلا کر لاؤ. طبیب کو بلایا گیا. طبیب نے گوشت ذبح کروایا.
اس کی ایک رگ نکالی, مولا علی کے زخم کا معائنہ کیا, اور زخم کا معائنہ کرنے کے بعد اوزار طبابت کو جمع کرنے لگا, اپنی چیزوں کو جمع کرنے لگا, باندھنے لگا. امام حسن, امام حسین سب طبیب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ امام حسن کی آواز آئی, بھائی کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا, علی سے کہیے وصیتیں کریں. اب علی اس زخم میں اچھے ہونے والے نہیں ہیں. میرے مولا نے فرمایا کوئی رائے دو, کوئی مشورہ دو, کا زہر بدن میں سرایت کر گیا ہے, اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو اس زہر کا اثر کٹ سکتا ہے, کم ہو سکتا ہے. عزادارو, یہ بات ابھی کوفے میں پھیلی نہیں تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی. غلام دروازے پر گیا تو روتا ہوا آیا. امام حسن سے کہا مولا دروازے پر ایک عجیب منظر ہے. امام حسن نے جا کے کیا دیکھا, کوفے کے یتیم بچے ہاتھوں میں کوزے لیے آ کر کھڑے ہیں, ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی. ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے. یاد رہے یہ تابوت اس کا ہے جس کا سر کھلا ہوا ہے, مگر عزادارو علی کے تابوت کو حسنین نے اٹھایا. سلام ہو حسین مولا پر جن کا جنازہ تھی.